بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے میں نے دین کے جتنے بھی مسائل سیکھے یا دینی لحاظ سے باقاعدہ جب بھی میں نے دین سیکھنا شروع کیا تو مجھے یاد ہے گھر میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ترجمہ کنز الایمان، تفسیر خزائن العرفان موجود تھی۔ مجھے آج بھی یاد پڑتا ہے کہ میں نے ٹائٹل پیج دیکھا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، صرف ٹائٹل دیکھا تھا۔ سچی بات ہے، میں نے پڑھنا نہیں شروع کیا تھا، نہ پڑھا تھا بچپن میں۔ پھر مجھے لڑکپن میں اپنے ایک رشتہ دار کے ذریعہ سے فیضان سنت، وہ جو پرانے والی تھی، سبز رنگ کی ہوتی تھی، وہ ملی تھی۔ وہ میں نے مطلب اس کے کچھ صفحات دیکھے تھے، پڑھے تھے، بہت اچھے لگے تھے۔ یہ مطلب باقاعدہ دین کے لحاظ سے مجھے جو پہلی دفعہ کتاب پڑھنے کی توفیق ملی وہ فیضان سنت تھی۔ اس وقت بھی میں نے وہ مکمل نہیں پڑھی۔ کیف میں یو کے آ گیا۔ یو کے اللہ کے فضل و کرم سے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا۔ پھر میں نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی فیضان سنت کا درس دینا باقاعدہ شروع کر دیا۔ تو میں نے یہ تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں، پرانی فیضان سنت مکمل درس میں سنائی ہوئی ہے۔ پھر جو نئی فیضان سنت آئی جس میں فیضان بسم اللہ، آداب طعام، پیٹ کا قفل مدینہ، ایک اور رسالہ بھی ذہن میں نہیں آ رہا، تو یہ اس میں 4 رسائل ہیں۔ تو وہ مطلب میں نے مکمل بالاستیاب سنائے ہیں درس میں۔ ہاں، وہ رسالہ فیضان رمضان ہے نا۔ تو اس کے علاوہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے 2011 تک، سچی عرض کروں گا، کوئی اس میں منافقت نہیں ہے، 2011 تک جتنے بھی رسائل تشریف لائے میرے پڑھے ہوئے تھے، یعنی 2004 سے لے کر 2011 تک۔ اور 4 سے پہلے جو کچھ آپ نے لکھا تھا، فیضان سنت تھی اور بھی جو رسائل تھے، نماز کے حکام تھی، سب اللہ کے فضل و کرم سے میں نے پڑھے تھے۔ وہ 11 تک تو مجھے سب کچھ یاد ہے، میں نے پڑھا ہوا ہے۔ اور آپ کے آڈیو بیانات بلا مبالغہ مطلب اس وقت تک جو میسر تھے میں نے سنے ہوئے تھے، اور مدنی مذاکرے آڈیو سی ڈیز تھی، تو وہ میں نے ساری مطلب سنی ہوئی ہیں اس وقت تک، 2011 تک۔ یہ تقریباً مدنی چینل شروع ہونے سے پہلے کی بات ہے میرے خیال میں۔ تو اس قدر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اٹیچ تھا، اور یو کے رکنے کا بھی نہ رہا۔ پھر یو کے کے حصے بن گئے، نارتھ میں ممبر رہا، یہ مانچسٹر، بریڈ فورڈ، لیڈز، سارا ایریا، لینکشائر وغیرہ، مدنی قافلوں کے حوالے سے ذمہ داری رہی۔ تو 2004 سے 11 7 سال ایسے میرے گزرے اللہ کے فضل و کرم سے، مکمل سفید الباس، سبز امامہ شریف، ٹھیک ہے، یوں ترکیب رہتی تھی، اور کسی نہ کسی ذمہ داری پہ تھا۔ پھر میں نے باقاعدہ وہ مدنی قافلہ مدنی نامات کورس 41 روزہ مدنی مرکز میں کیا تھا۔ تو اسی ماحول کی برکت سے پھر میں نے درس نظامی بھی کیا، پھر تخصص الفقہ بھی کیا، یعنی کہ جو کچھ سیکھا ہے نا، سچی بات ہے، اسی در سے اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی نگاہ شفقت سے ہی سیکھا ہے۔ تو جو اچھائیاں مجھ میں ہیں وہ دعوت اسلامی کی وجہ سے ہیں، اور جو برائیاں ہیں وہ میرے اپنے نفس کی شرارت ہے۔ اللہ پاک خامیوں کو دور فرمائے۔ تو میرا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دعوت اسلامی سے کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مخالفت نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے، بعض مسائل میں، بعض باتوں میں نے بطور مشورہ معروضات پیش کیے ہیں، اسے مجھے کوئی انکار نہیں ہے۔ ایک میری آڈیو یوٹیوب پر بھی موجود ہوگی،
نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ کے دونوں بیٹوں نے درس نظامی مکمل نہیں کیا اس عنوان سے، تو اس میں نے ان کی تعریف کی ہے اور ساتھ ہی درخواست بھی کی ہے کہ نگران شورا فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے جو ہے نا درس نظامی میں چل نہیں سکے، تو میں نے جب محسوس کیا کہ یہ نہیں چلیں گے تو پھر میں نے ان کو کاروبار پہ لگا دیا۔ تو میں نے وہاں یہ عرض کیا تھا کہ دیکھیں نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ نے جس طرح اپنے بیٹوں کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے، اسی طرح دیگر بیٹوں کے لیے بھی کرنا چاہیے۔ ایسی پالیسی ہونی چاہیے ہر ادارے میں، ہر مدرسے میں، کہ بچوں کی جانچ ہو۔ جو عربی میں نہیں چل رہے، بالکل نہیں چل رہے، ان کو 8 سال اپنے ساتھ ساتھ گھسیٹنے کی بجائے، ہر سال رعایتی نمبر دے کر پاس کرنے کی بجائے ان کو معذرت کر لی جائے۔ بھئی آپ جائیں اور کوئی کام سیکھ لیں، کوئی ہنر سیکھ لیں، فرض علوم ہم سے سیکھ لیں 1-2 سال اردو میں، اور یہ عربی آپ کے پاس کی بات نہیں ہے۔ آپ جائیں کوئی ہنر سیکھیں تاکہ آپ کل کو بالغ ہو جائیں گے، جوان ہو جائیں گے، اپنی کی بیوی ہوں گی، بچے ہوں گے، تو وہ اپنا گھر چلانا ہے آپ نے۔ اب 8 سال پڑھنے کے باوجود بھی آپ نے صرف امامت کی ہی اہلیت پیدا کرنی ہے، کوئی آپ میں عالمانہ شان نہیں ہوگی، کوئی علمی مقام نہیں ہوگا، تدریس بھی نہیں ملے گی، کیونکہ اس قدر اچھا پڑھا ہی نہیں آپ نے، تو آپ کا یہ شعبہ نہیں ہے، نقصان ہوگا آپ کو۔ تو وہ ایک مشورہ تھا، ٹھیک ہے، اور وہ بھی نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ کے ہی بیان پر میں نے بیان دیا تھا۔ یہ اس کو آپ ان کے بیان کی تعریف کہہ لیں یا مشورہ کہہ لیں، مخالفت نہیں کہہ سکتے، کوئی بھی ذی شعور اس کو مخالفت نہیں سمجھے گا۔ پھر پچھلے دنوں ایک قازقستان پتہ نہیں کہاں سے وہ لوگ آئے تھے، انہوں نے ٹوپیاں پہنی ہوئی تھی، جمع کا نشان تھا ٹوپی پر۔ میں نے جب اچانک تصویر دیکھی نا تو مجھے ایسے جھٹکا سا لگا کہ یہ فیضان مدینہ میں عیسائی پادری کیا کر رہے ہیں۔ مجھے ایسے لگا کہ عیسائی پادری آئے ہوئے ہیں۔ وجہ اس کی میں صاف عرض کر دیتا ہوں کہ میں یہاں UK میں رہتا ہوں، یہاں پر ہر جگہ سلیب کے نشان بنے ہوتے ہیں، چرچوں پہ لوگوں نے اپنے گلوں میں لٹکائے ہوتے ہیں، بازوؤں پہ ٹیٹو بنوائے ہوتے ہیں، تو یعنی کہ دیکھ کے نا وہ بالکل یعنی کہ عیسائیوں کا نشان تو ایسے دماغ میں بیٹھ گیا نا کہ ایسا ہوتا ہے جمع کے نشان کی طرح۔ تو جب وہ مزید میں نے دیکھا تو ویڈیو بھی آ گئی، اور اس میں امیر اہل سنت نے بھی ٹوپی پہنی ہوئی، نگران شورا نے بھی، غالباً حاجی شاہد صاحب نے بھی۔ تو میں تو ایسے ہکا بکا رہ گیا، ابھی یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس پہ پھر میں نے ایک گروپ ہے انٹرنیشنل اسکالرز کا، اس میں عرض کیا کہ بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل سلیب سے مشابہ ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور میری بات چلتے چلتے مدنی مرکز تک بھی گئی ہے، مدنی علماء بہت سارے لوگوں تک گئی ہے، اور جن تک بھی گئی انہوں نے میری اصلاح یہ کی تھی کہ یہ سلیب نہیں ہے، یہ جمع کا نشان ہے، اور یہ وہاں کے علماء بھی پہنتے ہیں، تو اس پہ کفر کا فتویٰ لگتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا بھی میں نے نہ کفر کا فتویٰ لگایا ہے، نہ ہی میں نے حرام کا فتویٰ دیا ہے، میں نے صرف مشورہ دیا ہے کہ بھئی ایسی چیز ہے کہ جو عیسائیوں سے بالکل مشابہت کرتی ہے، ان کے مذہبی نشان سے ملتا جلتا یہ نشان ہے، تو اس طرح دیکھنے والا ایک عام جاہل بندہ، اس کو نہ پتا ہو کہ یہ مسلمان ہیں، تو اس کے دماغ میں آئے گا عیسائی ہیں، تو ایسا رسک نہ لیا جائے، اتنی بڑی غلطی نہ کی جائے۔ خیر وہ ایک میری مطلب بات تھی، جس بات پر پھر بعض اسلامی بھائی، بعض اسلام بہنیں اور مجھے مخالف سمجھ کر انہوں نے یہ ٹوپی ڈرامہ شروع کر دیا اور میرے خلاف پروپیگنڈے شروع ہو گئے۔ حالانکہ میں نے اس کی بارہا وضاحت دی ہے کہ میں دعوت اسلامی کا مخالف نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ کبھی امیر اہل سنت کی مخالفت کا میں نے سوچا ہے۔ اللہ پاک ان کے اس نیٹ ورک کو، ان کے دینی کام کو مزید برکت عطا فرمائے، دن 25ویں رات 26ویں ترقیاں عطا فرمائے، دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اہل سنت کا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، بہت بڑی تنظیم ہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کے بالکل سچے پاسبان ہیں، ترجمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خیر فرمائے۔
میں دعوت اسلامی کا بالکل بھی مخالف نہیں ہوں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ خیر خواہ اہل سنت شاہد بریلوی UK 00447853292843